علی پرویز ملک صاحب، مجھے پتہ ہے کہ آج آپ کا بڑا مصروف دن ہے، بہت سی میٹنگز ہو رہی ہیں، آپ اس میں سے ٹائم نکال کے لائے، بہت شکریہ۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جو اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ آنے کی دھمکی دے رہی ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے تو آپ کو تیل کی قیمتیں کچھ کرنی پڑیں گی۔ دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی۔ میرے خیال سے جو آج خطے کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے اور یہ معاملہ جو ہے صلح صفائی کی طرف جائے، اسی میں اسلامک امہ کی بھی، اس خطے کی بھی، اور اب تو دنیا کی بھی اس میں ہی بہتری ہے، کیونکہ جو توانائی کی قیمتوں کے اندر جو بڑھاوا، اور اس کے بعد آپ کھاد کی قیمت کے اندر، کیمیکلز کی قیمت کے اندر، ہر چیز کے اندر جو آپ بڑھاوا دیکھ رہے ہیں، مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ریاست کو ایک ذمہ دار انداز کے اندر آگے لے کے نہ چلے، اپنے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم نہ کیا حقائق کی بنا کے اوپر، تو کہیں ہم کوئی ایسا نقصان نہ خدا نخواستہ کر بیٹھے جس کے اوپر ہم سب کو بعد میں افسوس ہو۔ اور میں تو جو صورتحال دیکھ رہا ہوں اس کے اندر میرے خیال سے بہت سے ممالک ہیں، وہ اپنا بے پناہ نقصان کر جائیں گے۔ تو اس پس منظر کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر ہم نے اچھی نیت کے ساتھ ہر وزرائے اعلیٰ کے پاس اور ان کی کابینہ کے ساتھ حقائق جا کے پیش کیے، بے پناہ بیٹھکیں ہوئیں۔ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان، انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھک کی، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے کی، عسکری قیادت بیٹھی، سارے جو حقائق ہیں۔ اس تقریر سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب کی، میں ان کی عزت کرتا ہوں، بھائی ہے ہمارے، آج بھی میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ بھی لگائی، دکھایا، میں نے سارے حقائق پیش کیے تھے، اور ان کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی، میں ان کا شکر گزار ہوں، سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے پوری طرح سے اتفاق کیا تھا جن اقدامات اور جن فیصلوں کے اوپر آپ عمل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس میں پرائس ٹرانسمیشن بھی تیل کی، کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں اگر بڑھ گئی ہے تو حامد صاحب میرے پاس تو اس کا کوئی زیادہ کوئی گدڑ سنگی نہیں ہے نا، وہ تو 80-90% جو ہے وہ میں توانائی باہر سے منگواتا ہوں، جو قیمت ہے اسی پہ دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کمزور طبقے کو کس طرح سے سبسڈی دینی ہے، اس میں صوبائی حکومت بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے، وفاقی حکومت بھی حصہ ڈال رہی ہے۔ یہ ضرور اس فورم پہ فیصلہ ہوا کہ جی 60 ارب روپے اگر پاکستان نے آپ کی لینڈ کروزر کے لیے بھی، میری لینڈ کروزر کے لیے بھی، اور موٹر سائیکل والے کو بھی ایک جیسی سبسڈی دینی ہے، تو آپ تو 60 لیٹر ڈال کے اس کے اندر ایک بڑا حصہ دبوچ لیں گے، موٹر سائیکل والے کو تو 2 لیٹر کے پیچھے چند 100 روپے ملیں گے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، آپ کے جیسے، میرے جیسے، جن کو اس ملک نے بے پناہ عزت دی ہے، مقام دی ہے، وہ اپنا بوجھ اس مشکل وقت میں خود اٹھائیں، اور ہم جو کمزور طبقات ہیں ان کو تحفظ دینے کی کوشش کریں، اور ایک بھرپور پرائم منسٹر کا ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام بنا جس کے اوپر اب عمل ہو رہا ہے۔ اب جو بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کی، اس میں 2-3 انہوں نے باتیں کی، اور میں دونوں کا آپ کو جواب دیتا تھا، اور ایک کا مجھے بعد میں افسوس بھی ہوا، کیونکہ میری طبیعت نہیں ہے، نہ میں نے اپنے بڑوں سے اس قسم کی گفتگو سیکھی ہے۔ جو 80 روپے پر لیٹر جو پی ڈی ایل آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ کے ٹائم پہ طے ہوا تھا، اس کو شفٹ کیا گیا اور پیٹرول کے اوپر، ڈیزل کے اوپر 0 کر دیا گیا، اس کے اوپر 160 روپے کر دیا گیا، اور بیہائنڈ دا سینس آئی ایم ایف کے ساتھ یہ گفتگو شروع ہوئی کہ جی یہ اتنا بڑا شوکار ہے، آپ اس کے اندر کوئی ہمیں تھوڑی سی ریلیکسیشن دیں۔ تو جب تک وہ نہیں تھی تو ہم نے وہ 2002 والا کام نہیں کیا کہ ہم نوٹ چھاپ کے اپنے خسارے بڑھا کے ملک کو دیوالیہ پن کی طرف لے جائیں، ہم نے قیمت اناؤنس کی۔ اس کے بعد جب وزیر اعظم صاحب خود بیچ میں انوالو ہوئے تو انہوں نے 80 روپے کی ریلیکسیشن دی، تو عوام کو فوراً ٹرانسفر کر دی۔ اس کے بعد جو بین الاقوامی منڈیوں میں تیل ہے اس کا خرچہ آپ کے سامنے ہے، میں ایک ایک کر کے پیش کر دیتا ہوں۔ اب انہوں نے وہاں پہ یہ بھی بات کی کہ جی کہ مینڈیٹ ابھی بھی جو 80 روپے فی لیٹر لیوی ابھی بھی ہے جی، پیٹرول پہ ہے، ڈیزل پہ 0 ہے جی۔ پیٹرول پہ جو ہے وہ کیوں ہے؟ سر دیکھیں اس میں حامد صاحب، اس کا کوئی تعلق نہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں حامد صاحب، آپ نے جب یہ بجٹ بنایا تھا تو آپ نے آئی ایم ایف کی اور باقی جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ بنایا تھا کہ میں اپنا خسارہ کو قابو پانے کے لیے میں یہ ریونیو میجر لوں گا۔ اب 70 سال میں ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو نہیں کر سکے، ہم تاجروں کو نہیں اپنی ٹیکسیشن میں لا سکے، ہم کاشتکار جو منافع بخش اب آپ نے خود ہی ساری بات بتا دی ہے کہ ایف بی آر کی جو ناکامی ہے، اس کی نااہلی ہے، اس کا جرمانہ پاکستان کے عام لوگ کیوں دیں؟ حامد صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک
فیکٹ ہے نا کہ 60%, 70% ہم ٹیکس جو ہے وہ اشیاء کی قیمتوں پہ لوڈ کر کے کرتے ہیں. تو آپ میری اس کو نالائکی سمجھیں, میرا فیلئر سمجھیں. بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے اس کرائسس سے نکلنا ہے نا. اس کے بعد جو 70 سال 80 سال کے اندر جو کمزوریاں اس ملک کے اندر آئی ہیں وہ ایک دن میں تو اس جنگ کے اندر تو ہو نہیں سکتی. ٹھیک, جو آپ کو جس چیز کو طے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پچھلے 2 سال کے اندر شہباز شریف صاحب کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی 9% ملا, انہوں نے اس کو بڑھا کے 11% کیا کہ نہیں کیا, بہتری آئی کہ نہیں آئی, اس کو 15% ہونا چاہیے, پر کوئی ایک رات کے اندر اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو اس کے اوپر کیا سفر شروع ہوا کہ نہیں لیکن ہوا, یہ وہ معیار ہے جس کے اوپر آپ کو دیکھنا ہے. سب پہ ٹیکس لگ رہا ہے, تاجروں, چھوٹے تاجروں کی بات ہو رہی ہے, ان پہ ٹیکس نہیں لگتا. تو اگر چھوٹے تاجروں پہ ٹیکس نہیں لگتا تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ عام لوگ کیوں بھگتے؟ دیکھیں مجھے پتہ ہے آپ کو احساس ہے عام لوگوں کی مشکلات کا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آواز بھی حکومت تک پہنچا دیں. حامد صاحب ایک منٹ ذرا سن لیں, یہ لوگوں کی میری ایک سنیں, میں ان کی آواز میں کیا ہلکے سے نہیں آتا. میں بالکل یہ بات کو میں بھی وزیر اعظم صاحب کے آگے کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی چیز پیچھے سے مہنگی آ رہی ہے اس کو آپ اپنا منافع ڈالے بغیر, ٹیکس ڈالے بغیر آگے دیں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگا, سب پیٹی کسیں گے. پر جب آپ اس کے اوپر اپنی آمدنی کمانے کا حصہ بنائیں تو لوگ اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں کہ جی حکومت بھی بوجھ کرے. بٹ اگر وہ نہیں ہوتا حامد صاحب, اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا آپ خسارے اس حد تک لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ سے آئی ایم ایف ہاتھ کھینچ لے اور آپ کو 25-30 ارب ڈالر جو ہے جو سالانہ درکار ہے وہ آپ اس کو اکٹھا نہ کر سکیں؟ اس کے نتائج ذرا ایک سیکنڈ کے لیے دیکھ لیں. تو میں بالکل لوگوں کی تکلیف تسلیم کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کسی کی اور غلطی نہیں, میری کمزوری ہے, مجھے اس کا احتساب اس جنگ کے اندر نہ کریے. صرف اتنی گزارش ہے, جنگ سے میں گزر جاؤں تو جو ہم نے 80 سال میں ناکامیاں ساری میرے ذمہ ڈال کے ٹھیک کر دیجیے گا. لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس کو ہم نے نوبل پیس پرائز کے لیے 2 دفعہ نامینیٹ کیا, وہ تو یہ جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی بات پھر بھی آپ تک پہنچ جائے. ذرا سنا دیں جی لوگ جو ہیں انہوں نے خاص طور پہ کیا کہا ہے علی پرویز ملک صاحب کے لیے. پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا, ساری عوام دی چیخ نکل گئی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ منتھ کے اینڈ پہ جو ہے نا میری ساری سیلری جو ہے وہ پیٹرول میں چلی جائے گی. پر میں آفس میں کام کرتی ہوں, میرا گھر سے آفس کا ڈسٹنس 20 کلومیٹر ہے, تو جہاں میرا روز کا 1000 لگتا تھا اب میرا 3000 کا 2500 کا پیٹرول لگتا ہے. تو میں تو اس حکومت سے بہت مایوس ہوں. پیٹرول 380 روپیہ ہے اور میری انکم جو ہے نا 1000 روپیہ پر ڈے کماتا ہوں. میں گھر چلاؤں گا یا پیٹرول ڈلواؤں گا. یہ گورنمنٹ تو جو ہے نا یہ غریب مار گورنمنٹ ہے. یہ ہمیں گاجر بھی کھلائیں گے اور یہ ہمیں لتر بھی ماریں گے, اور یہ مار رہے ہیں مسلسل. پیٹرول مہنگا ہوا ہے. سب سے پہلے بڑے بچے کی وین والے نے کہا جی فیس بڑھائیں, دودھ والا اس نے کہا جی پیسے بڑھائیں, کام والی آئی ہے پیسے بڑھائیں. میری دکان پہ 6 ملازم کام کرتے تھے, اس وقت 2 کر رہے ہیں. ہم ان کی تنخواہیں نہیں افورڈ کر سکتا کیونکہ کام نہیں ہے. ہم تو ڈوبے ہوئے تھے, اوپر سے انہوں نے اوپر سے پتھر رکھا ہم پہ, بس انہوں نے ہمیں باہر نہیں نکالا, اوپر سے پتھر رکھ دیا.